ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ایک جگہ پر تذکرہ ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تجھ سے شرم کا دامن چھوٹ جائے تو پھر تو جو چاہے کرے وہ کم ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا اسلام کا ایک بہت اہم ترین شعبہ ہے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شعبوں کا تعارف کرایا، تو روایت کے اندر جو ترتیب استعمال کی گئی ہے اس میں ایک ترتیب بڑی جداگانہ ہے۔ ارشاد فرمایا اسلام کے 72 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، بضع و سبعون شعبۃ، لیکن 2 شعبوں کو علیحدہ سے ذکر فرمایا۔ نمبر 1 الحیاء شعبۃ من الایمان و اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی حیا یہ اسلام کا بہت اہم ترین شعبہ ہے، اور راستوں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، ان دونوں کی اسلام کے اندر بڑی قدر ہے۔ اور آج ہم لوگوں میں ان دونوں ہی چیزوں میں بڑی قدر ہے۔ حیا کا دامن بھی ہمارے یہاں تار تار ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، آپ دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں، تجربہ کر لیں، سماج اور معاشرے میں بڑے چھوٹے کا ذرہ برابر بھی شرم و حیا کا مسئلہ نہیں۔ جو آدمی جس طرح کا کام کر رہا ہے اس کو حیا ہے ہی نہیں، شرم ہی نہیں ہے کسی کی۔ پہلا 25 سال پہلے کا دور تھا کہ اگر محلے میں کوئی بچہ کسی طرح کا کوئی خلاف عمل کرے، ایسا جو ادب کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، اور وہاں سے ایک بڑا بوڑھا گزرے، اس چھوٹے کی نگاہوں میں اس بڑے بوڑھے کی حیا اور شرم ہوا کرتی تھی، وہ کانپ جایا کرتا تھا، اور وہ بڑا اس کو اگر ڈانٹ دے تو وہ اس جگہ پر ٹکا نہیں کرتا تھا۔ آج آپ تجربہ کر لیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بچے جو بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں مستقل ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو کبھی آپ کی روح نے اس کو سوچا بھی نہ۔ تو شرم باقی رہی؟ قطعی طور پر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا کا دامن اور شرم کی پاسداری کی، اس کے دامن کی پاسداری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے راستوں کی تنگی، ہمارے محلے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری پہچان ہو چکی ہے کہ جہاں تنگ گلیاں ہوں گی، جہاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوگا، سمجھ لینا وہاں مسلمان رہتے ہوں گے۔ یہ آج ہماری پہچان ہو چکی ہے، جبکہ راستے کا کشادہ کرنا اور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا اسلام کا سب سے بہترین شعبہ ہے، اور آج ہم راستوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تکلیف اور تو اور ہمیں اسکوٹر موٹر سائیکل گاڑیاں چلانے کا، ان کو کھڑے کرنے کا سلیقہ نہیں، ایسی جگہ پر ہم کھڑا کرتے ہیں کہ جہاں ہمارا کھڑا کرنے سے تقریباً 20 آدمیوں کو پریشانی ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے جس پر آج ہم ہیں۔ یاد رکھیں میرے بزرگوں، میں بہت دکھے دل کے ساتھ کہتا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کرنے میں خوف آتا ہے، اپنے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر بات کرنے میں خوف آنے لگا۔ اس کی وجہ کہ ادب ختم ہو چکا ہے، حیا ختم ہو چکی ہے، نہ جانے مجمع میں کیسا آدمی ہے جو آ کر توہین کرتے ہیں۔ ڈر لگنے لگا ہے علماء کو۔ میں بہت صاف ستھرے انداز سے بات کرتا ہوں۔ پہلا دور تھا تو اس میں خوف نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ خود الٹا عوام پر خوف رہتا تھا کہ ایک عالم دین گزر رہا ہے، ایک دین کا جاننے والا گزر رہا ہے، ایک بڑا بوڑھا گزر رہا ہے، تو وہ طبیعت ان کے اندر سے کانپ جایا کرتی تھی۔ آج نظام ہی الٹ دیا سارا کا سارا۔ تو جس پر ہم ہیں یہ اسلام نہیں، ایمان اسلام تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ اس پر جو گرد و غبار ہماری بدعملی کی اس تصویر پر جمی ہے، میرے بزرگوں اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم صاف کریں گے تو جو عملی نمونہ حضرات صحابہ نے اسلام کا اور ایمان کا قائم کیا ہے،
جب وہ عملی نمونہ عوام کے سامنے آئے گا تو ایک مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے برادر وطن ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی عدل و انصاف کی تلاش میں ہے لیکن عملی نمونہ کچھ اور ہے اس لیے وہ دور بھاگ جاتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ وہ سب کے سب آپ کے گھروں میں مہمان بننے والے ہیں۔ میں بہت گہری بات کرتا ہوں، بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے والوں کو اور تمام مصلیان کرام کو ان باتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ یہ بے قدری ہے، دیکھو مسجد کو دیکھو ماشاءاللہ، نماز میں بھر رہی تھی اور 2 منٹ کا وقت نہیں، بالکل خالی ہو جاتی ہے، بے قدری ہے۔ لیکن ہمارا کام جو ہے ہمیں وہ کرنا ہے، ایک رہے یا 1000 رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دین مستقل سیکھنا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہر فرد پر، اور دین کو صحیح معنی میں علماء ہی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نماز میں تھے، کوئی بچہ آیا، اس نے سلام کیا، نماز ہو رہی ہے وہ سلام کر رہا ہے، یہ تعلیم کی کمی ہے۔ سلام اسلام کا بہترین عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان ادھورا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا حکم بیان کیا لیکن اس کے آداب اور اس کے طریق بھی بیان فرمائے، کہاں کہاں کب کب کس کس حالت میں آپ کو سلام کرنا ہے اور کہاں کہاں کب کب کس کس حالت میں سلام نہیں کرنا ہے، اس کا باب بھی موجود ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں، معلوم نہیں ان کو مجھ سے دشمنی ہے یا دین سے دشمنی ہے، رحمان والا پھر کچھ نوجوان بچے ہیں کہ جس بات کو میں بتلاتا ہوں اس کی مخالفت میں وہ دوسرا عمل ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ واللہ عالم کیا معاملہ ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن جب اذان ہوتی ہوئی ہو، نماز میں آدمی ہو، کھانا کھاتے وقت، بیت الخلاء پیشاب کرنے کے لیے اگر کوئی جائے، اس وقت وضو کرتے وقت 2 آدمی اپنی بہت انہماکیت کے ساتھ بات کر رہے ہو، 4 آدمی ہو، مجلس میں بڑی انہماکیت کے ساتھ بات ہو رہی ہو، تو ایسی جگہوں پر سلام کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور مسجد میں داخلے کے لیے تو صرف دعا کا تذکرہ تو روایت کے اندر ہے، سلام کا نہیں۔ اور دین اس کا نام ہے، دین کی جو بات جس درجے کی ہے اگر اس کو اس درجے میں رکھ کر ہم عمل کریں گے تو دین بنے گا، ورنہ ہم اس طریقے سے زبردستی عمل کر کے کسی پر نہ تو اس کو تھوپ سکتے نہ وہ دین بن سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہ۔